السلام علیکم. پہنچ گیا کل کی رپورٹ پہ. اور کل میری کمپنی سے بات ہوئی ہے بکسز کے بارے میں. تو آج 1 بجے ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے. کس کے چیز میں بکس جو پارٹیشنس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا جو دوائیوں کی پرائسز کے بارے میں پتا کیا ہے. ایک کمپنی یہاں پہ انہوں نے کہا کہ 240 کی ہم آپ کو سی بوٹل جو ہے وہ 10 ملی کی جواب دیں گے. لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ پوری لسٹ تھوڑے پرووائڈ کر دیں کہ آپ کو کتنی شیشیاں چاہیے کون سی بوتل سی میں, تو ہو سکتا ہے اس سے بھی کم کر دیں پرائس. لسٹ نہیں دیں گے تو پھر نہیں کم کریں گے. اس مطلب یہ تھا کہ وہ پاکستان سے کتنے ملتی ہیں؟ پاکستان میں آپ پتہ کہ 40 روپے. ہاں تو وہ بہت سستی ہے. وہاں سے کیوں نہیں منگواتے؟ میں آپ سے وہ لسٹ آپ کے پاس لے کے آؤں گا, وہ اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج میں 1 بجے جانا ہے. اور بوتل کتنے کی آتی ہے یہاں خالی بوتل؟ 80 پینس. ہاں 80 پینس. 80 پینس کی ہاں جی. اس قسم کی جو قطروں والی وہ پاکستان میں بھری ہوئی مل جائے گی. دوائی بھی ڈالنی پڑے گی. لیبل بھی لگا. ہاں لیکن اس کے بعد بھی بہت مہنگی پڑے گی. ہمیں خود اپنی سستی بوتلیں لے کر دوا بنانی پڑے گی, کیونکہ 200 اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے 200 دوائیں تو اس کو تقریباً 100 150 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ لگ جائیں گے. کیا بنائے خود بھی تو بھی مہنگی پڑے گی. کس طرح؟ وہ جو ہے وہ نہیں, یہاں سے حفاظت تو لینا نہیں ہم نے, وہیں سے آئے گا باہر سے ہی, دوسرے ملکوں سے آ جاتا ہے. اور جرمنی میں بھی سستا ملتا ہے نسبتاً. یہ تو وہیں سے دوا بنوا لیں گے ہم, بلکہ نہیں پاکستان سے ہی, جرمنی سے, جہاں سے بھی ہو, اس دوا پر جو لیبل ہوگا وہ سچ مچ کی دوا ہوگی, اور اس کو لیبل اس کا لگا کے وہیں سے بڑی شیشیوں میں بنا کے اس کو امپورٹ کر کے یا چھوٹی شیشیوں میں بھرنے والی بات رہ جائے گی. نہیں بہت سستی پڑے گی, بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا. آپ وہاں کے حساب سے جو کتنے 20 میں مل جاتی ہے بوتل ڈیلیوشن کی, 30 خالی ڈیلیوشن کی بڑی بوتل. ہاں ہاں 50 تک ہے. اور دوا کے اس میں چند قطرے کافی ہیں بس. تو وہ عملاً آپ کو 50 میں کتنی شیشیاں بھر جاتی ہیں اس سے؟ ہماری 2 ڈرام والی دیں گے نا ہم تو. ہاں زیادہ بنے گی. 1 پاؤنڈ میں کتنا ہوتا ہے ملی لیٹر؟ 1 لیٹر میں 1000 ہوتے ہیں, تو آدھا لیٹر ہوتا ہے پاؤنڈ. ہاں تو 500, تو اگر 500 ڈرام تو 2 ڈرام کی 250 شیشی بنتی ہے. ہاں 2 پیسے ادھر نہیں بنوانی ہے آپ نے, کچھ تو پیسے دینے پڑیں گے. 500 اگر بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 50 روپے میں 10 پیسے کی 1 شیشی پڑتی ہے. 10 نہیں 20 پیسے کی. 20 پیسے کی کتنے پینس بنے؟ کتنی بن جائے گی؟ بہت زیادہ سستی ہے. تو ہاں ٹھیک ہے, بکس یہیں اچھے رہ دیں گے, وہ اعلیٰ قسم کے ہیں, اور وہاں مشکل ہے سائز کے بکس ملنا. تو یہ پھر پلان کرو, کسی لے کے لسٹ میں سے اپروو کراؤ, وہاں لکھتے ہیں. بلکہ یا تو بوتلیں وہاں منگوائیں, یا اگر ایسے اسٹینڈرڈ کی بوتلیں وہاں مل جائے سستی چھوٹی, جو جس کو پیک کرنی ہے ہم نے, وہاں ہمارے پاس اسٹاف کافی ہے, خدمت خیر کر سکتا ہے جو, اور اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. ربا میں چند دن لگا کے وہ پوری دوائیاں بنا کے بھیج سکتے ہیں, بکس کے بکس, لیبل لگے سب کچھ.
لیکن وہ چھوٹی شیشیاں آنا وہاں سے مشکل ہوگا، بڑی شیشیاں بہتر ہے، وہ واقعی یہاں اپنی ٹیم میں مقرر کر کے ہی بھروا لیں پھر. ٹھیک ہے، شیشے میں تو ویسے منگوا لیتے لازمن. لیکن خالی شیشیاں آنے میں تو کوئی نقص نہیں ہوگا. دوسری شیشیاں اگر بڑی خالی شیشیاں آ جائیں تو یہ کسٹمر کے لحاظ سے کوئی قابل اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر دوائی کی اتنی بڑی شیشیاں آ گئیں تو پھر کسٹمر والے شاید اس پر اعتراض کریں. لیکن بڑی بوتل ہو، چھوٹی بوتل ہو، ایک بوتل دوا کی آ جائے تو کچھ نہیں کہتے. سمجھے؟ تھرمس میں ڈالتے ہیں. کیا؟ تھرمس میں ڈالتے ہیں. نہیں، نارمل طریقے بلانی ہے. جو جلسے والے آتے ہیں وہ ایک بوتل اپنے ساتھ لے آتے ہیں، کسٹمر والوں کو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا اس پہ، کیونکہ وہ دوا ہے، الکوہول نہیں ہے وہ. اسی لیے اس کو باقاعدہ دوا بنا کے لانا چاہیے وہاں سے. ٹھیک ہے. حضور پاکستان سے ہم نے کوئی 150 پاؤنڈ کی 130 منگوائی ہیں. کیا دوائیاں آپ نے 150 پاؤنڈ کی 130 آئی ہیں اصل سیل باٹل؟ یہ دیکھیں بہت اچھی ہیں. لیکن جو ہم چاہتے ہیں ڈسٹریبیوشن وسیع پیمانے پہ، اس پہ بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا. 1 پاؤنڈ بھی اگر دیں گے ہم تو 200 پاؤنڈ فی ڈبہ، اور اگر 50 ہو 10,000 پاؤنڈ ہو جائے گا. بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. انفرادی طور پر لوگ کر سکتے. اچھا شروع کرتے ہیں سلیشیا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی، وہ اس کی علامت وہی ہوتی ہے جو یہاں آ جاتی ہے. سلیشیا کے متعلق ایک عام عمومی علامت یہ ہے، سردی بہت لگتی ہے مریض کو، ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. یہ علامت ایسی ہے جو کئی دفعہ غلط علاج کی طرف کی مائل کر دیتی ہے آدمی کو، یا صحیح علاج سے محروم بھی کر دیتی ہے. کیونکہ وہ مریض جن کو انفیکشن کے بخار ہوں ان کے ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں، ہتھیلیاں اور پاؤں. اس کی عام پہچان یہ ہے کہ اگر بخار سے پہلے سردی ہو تو اس میں تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، لیکن جب بخار ہوگا تو پلسٹیلا کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس میں، اور پلسٹیلا کی کرونک بھی ہے یہ، تو اس لیے پہچانی جاتی ہے. کئی لوگ بخار میں لوگ پھک رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کو سلیشیا نہیں دیتے. پلسٹیلا کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ وہ سلیشیا کا کیس ہوتا ہے، انفیکشن گلے کی ہے مثلاً، یا اور کوئی گردے وغیرہ کی انفیکشن ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ پاؤں ہاتھ جلتے ہیں بخار کے دوران، اور جب بخار نہ ہو سردی تو پھر اس میں سلیشیا یا کوئی ہو، سردی کے وقت عموماً سب جسم ہی سب کا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے. جو سیپٹک بخار ہیں ان میں بعض اتنی شدید سردی لگتی ہے کہ ساری چرپائی کانپتی ہے. تو یہ آپ یاد رکھنا، بخار میں سلیشیا کے پاؤں ٹھنڈے نہیں ہوتے، یعنی ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی. جو ذہنی علامتیں ہیں ان میں اس کی خاص بات ہے کہ یہ احساس کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، جو بھی کام کروں گا ناکام ہوں گا، جو بھی امتحان دوں گا ناکام ہوں گا. اسکول کے بچے بعض دفعہ ایسے فیئر میں ہوتے ہیں، اور بعض ہمارے جو یہاں لائسنس لیتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں، وہ بھی اسی ڈر کے ہمارے بعض دفعہ بہت بہت دیر تک ناکام ہوتے رہتے ہیں. جو خوف ہے وہ یہ پیدا کر دیتا ہے نااہلی. اس لیے سلیشیا اگر دی جائے، اور عام طور پہ میں کالی فوس دیتا ہوں، کالی فوس سے ضرورت پیدا ہوتی ہے، لیکن سلیشیا اگر دے دیجیے ساتھ تو میرا خیال اچھی چیز ہے.
میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی، لیکن اس میں یہ علامت ہے ویسے. اگر السرز پرانے دبے ہوئے رہ جائیں تو بعض دفعہ وہ ہیل ہی نہیں کرتے، مستقل ناسور بن جاتے ہیں. اگر سلیشیا کا کیس ہو، اس کی علامتیں ملتی ہوں، تو یہ ان کو نیم دبی ہوئی حالت سے نکال کر ایکٹیو حالت میں تبدیل کر دیتی ہے، اور بظاہر مریض یہ سمجھے گا کہ نقصان ہوا ہے، حالانکہ وہ ابھار کر اس کا مواد نکال کر اس کو بالکل سیل کر دیتی ہے پھر، اور بہت معمولی اوپر وہ آتا ہے اسکار. جبکہ السرز کے جو کرونک ہو جائیں ارد گرد موٹا ہوتا رہتا ہے، کنارے بھی ابھر جاتے ہیں، اور وہ اچھی علامت نہیں، وہ کافی مستقل تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیتا ہے. خاص طور پر اس لیے کہ جو دبے ہوئے السرز ہیں وہ عام ریئیکشن مریض کا، زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عام ریئیکشن کو کمزور کرتے ہیں. یعنی نارمل جسم کو جو دفاعی طاقت نصیب ہے وہ اگر چھوٹے السرز میں کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کوئی ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی ہے، کوئی روک پیدا ہو گئی ہے. تو وہ السر اگر اٹھ کھڑا ہو اور پھر ٹھیک ہو جائے تو یہ علامت ہوگی کہ وہ مریض اندر سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے. السرز کی اس پہلو سے بڑی اہمیت ہے، یہ بعض اندرونی تکلیفوں کو ٹھیک کرنے میں نشان بن جاتے ہیں، ایک علامت، ظاہری علامت بن جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ ایک اچھے ایتھلیٹ تھے، ان کو غلط علاج کی وجہ سے ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں 2 قدم بھی چلوں گا تو جان نکل جائے گی. تو ان کا جو میں نے علاج کیا تو ویسے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن مجھے آ کے کہا کہ میرے پاؤں پر ایک پرانا السر تھا وہ پھوٹ پڑا ہے جو پہلے ٹھیک ہو گیا تھا. تو پتہ چلا کہ وہ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہوا تھا. پھر ان کی جگر کی تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد یہ نفسیاتی تکلیف، نوکری سے فارغ، اور بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کئی مہینے اسپتالوں میں داخل رہے. لیکن جب ہومیوپیتھک سے وہ اندرونی تکلیف دور ہوئی ان کی نفسیاتی، تو یہ السر پھوٹ پڑا. السر کو کالی آیوڈائڈ دی تھی میں نے، تو اسی سے ٹھیک ہو گیا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی سلیشیا میں یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن بہت سی گہری اندرونی تکلیفوں سے نجات کا موجب بن سکتی ہے اگر آپ ایسے السر کو ابھاریں اور پھر جسم کے دفاع کے ذریعے ٹھیک کریں. فائبرائڈز عورتوں میں ہوں یا اور کسی مردوں کے جسم میں کہیں کہیں ہوں، خاص طور پر عورتوں میں سلیشیا بہت مفید ہے، اور ایسے جو بار بار پیدا ہوں ان کے لیے بہت اچھی ہے. انڈیوریٹڈ ٹیومرز ہوں، وارٹی گروتھس، موائسٹ ایرپشنز، پمپلز، پسٹولز، ایبسسز، یہ ساری عمومی تکلیفیں جو ہیں جلد کے اوپر ظاہر ہونے والی، ان میں سلیشیا کا بہت اچھا اثر ہے. اور چہرے کے کیل جن بچیوں کے زیادہ نکلتے ہیں، بعض دفعہ تو بالکل کیل پہ کیل نکل کے تو سارا حلیہ بگڑ جاتا ہے. ان میں کئی بچیوں کو میں نے 30 میں دی ہے، پہلے 6 میں دیا کرتا تھا تو اتنا مفید نہیں دیکھا. 30 میں سلیشیا دی ہے تو اللہ کے فضل سے حیرت انگیز تبدیلی ہوئی ہے. ان کے ماں باپ لا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھ لیں، یعنی اتنا فرق پڑا کہ پچھانی بھی نہیں جاتی تھی بعض دفعہ، کیونکہ اس کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. کیل پہ کیل نکلتا ہے نا، ساری جلد باٹل ہو جاتی ہے، اونچی نیچی پہاڑیاں سی بن جاتی ہیں. تو سلیشیا بہت روزمرہ کے استعمال بہت اعلیٰ درجے کی دوا ہے. لیکن جی لڑکوں کو بھی دی جائے دے دیں شک، اس پہ عورتوں کی کوئی منوپلی نہیں ہے سلیشیا پہ.
کیا دانے تھے ہاں اس کو سلیشیا دی 30 میں دی تھی نا تو ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہو گئے. اچھا جواب بھی مل گیا یہاں سے ماشاء اللہ. جی حضور میں نے بھی دی تھی تو اس کو بھی آرام آرام آ گیا. ٹھیک ہے. یہ تو بہت میں نے دیکھا ہے اکثر کو آتا ہے, بعض صرف رہ جاتے ہیں ان کو پھر اور ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کسی اور وجہ سے خرابی ہو. مثلا مزاج میں بہت اختلاف ہو اگر تو سلفر پیراجینم دینے کے بعد پھر سلیشیا دیتا ہوں, پھر وہ اثر کر جاتی ہے. اور عام طور پر پسٹلا کہتے ہیں, حالانکہ ضروری نہیں کہ پہلے ضرور پسٹلا دی جائے. پسٹلا کا کرونک ہے سلیشیا, اس لیے روٹینسٹ جو ہے وہ پہلے پسٹلا دے گا پھر سلیشیا دے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس میں لمبے چکر میں آپ پڑیں. اگر سلیشیا کی علامتیں موجود ہیں تو بغیر پسٹلا کے بھی یہ کام کرتی ہے خوب. اگر پسٹلا کام کی علامتیں ہوں, پسٹلا کام چھوڑ دے پھر سلیشیا دینی چاہیے. لیکن یہ روٹین کے پہلے پسٹلا دے کے سلیشیا دو, یہ خام خواہ کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. ہاں اگر جیسا میں نے بیان کیا بعض دفعہ گہری انفیکشن ہوتی ہے کوئی, جیسے سلفر کی ضرورت پڑتی ہے, پیروجینم کی ضرورت پڑتی ہے, وہ دے کے پھر اگر کمی رہ گئی تو پھر سلیشیا ٹھیک ہے. اور میوکو پیرولینٹ ڈسچارجز جس میں پیپ کی طرح ریشے والے ڈسچارجز ہوں, آنکھوں سے کسی جگہ سے لمبا عرصہ تک بہنے والے ایک قسم کے دائمی بن چکے ہوں, ان میں بھی سلیشیا بہت اچھا فائدہ دیتی ہے. پاؤں کے پسینے میں بھی یہ سلفر سے ملتی ہے. سلفر میں پاؤں کا پسینہ بہت پایا جاتا ہے, سلیشیا میں بھی, لیکن فرق بڑا واضح ہے. سلفر میں پاؤں گرم ہوتا ہے اور پسینہ آتا ہے اور جلن کا احساس رہتا ہے. پھر بھی سلیشیا میں سردی کے احساس کے باوجود پسینہ رہتا ہے پاؤں میں. تو کرونک پسینے میں سلفر کی علامتیں ہوں, سلفر ورنہ اگر سلفر کی علامتیں ہوں بھی اور ناکام ہو تو سلیشیا ضرور استعمال کر کے دیکھنی چاہیے. بعضوں بیچاروں کے ہاتھوں پہ اتنا پسینہ آتا ہے, اس میں بھی سلفر, اور سلیشیا تو میں نے کبھی نہیں دی مگر سلفر اس میں عموماً اچھی ہے. اتنا پسینہ آتا ہے کہ وہ مسافہ بھی نہیں کر سکتے. وہ ایک دو لڑکے ایسے مجھے ملنے کی دفعہ آئے تو ہاتھ پہ بڑا سا تولیہ رکھا, وہ جلدی جلدی ہاتھ پہنچا فوراً مسافہ کر لی. نہیں کہ کیا ہوا, کہتے ہیں پسینہ اتنا آتا ہے کہ شرم آتی ہے کسی سے مسافہ کرتے ہوئے, پانی بہتا چلا جاتا ہے. اس میں سلفر اچھی ہے پاؤں اور ہاتھوں دونوں کے پسینے میں. اصل میں وہ گرم کرتی ہے نا ہتھیلیوں کو اور تلووں کو, تو وہ گرمی سے نجات کے لیے جسم یہ رد عمل دکھاتا ہے. اور پھر بعض دفعہ وہ گرم رہتا بھی نہیں. کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ گرمی کا احساس جمع پسینہ, لیکن کئی دفعہ بغیر اس کے پسینہ آتا ہے, جسم ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے, پھر بھی سلفر دینی پڑتی ہے. اس کی سر درد عموماً گدی میں زیادہ ہوتی ہے اور گدی سے شروع ہوتی ہے, اور صبح کے وقت عام طور پر آنکھ کھلے تو صبح کے وقت گدی سے سر درد شروع ہوتی ہے. اس پہلو سے جلسیمیم سے اس کی پہچان مشکل ہے کیونکہ دونوں ٹھنڈی دوائیں ہیں, اور جلسیمیم میں بھی عموماً گدی سے درد شروع ہوتی ہے اور صبح کے وقت. لیکن جلسیمیم اور اس میں فرق بہت تھوڑا ہے مگر پہچانا جا سکتا ہے. ایک تو ہے کہ جلسیمیم میں عموماً کوئی چیز بے وقت ہو جائے تو اس سے جلسیمیم کی درد شروع ہوتی ہے. چائے بے وقت پی جائے, کھانے میں دیر ہو جائے, نیند کی عادت نہ ہو, دیر تک آدمی سو جائے, یا نیند کی پکی عادت ہو اور وہ وقت گزر جائے نیند نہ آئے, یہ جلسیمیم کی علامتیں ہیں. یا نقص کا کہ اوور ڈوزنگ سے سر درد ہو, اس کے لیے بھی جلسیمیم علاج ہے. لیکن جلسیمیم میں عموماً
پچھلے جو اعصاب ہیں یہ گردن کے ایک طرف نیچے تک یا پیچھے اس طرف دونوں طرف کسی طرف بھی مگر زیادہ تر بائیں طرف اور پیچھے یہ متاثر ہوتے ہیں اور صرف گدی کی کھڑی درد نہیں. سلیشیا میں گدی سے حرکت آگے کی طرف آتی ہے اور پھر ماتھا پکڑا جاتا ہے, آنکھوں پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے. تو اگر یہ واضح علامت ہو تو پھر سلیشیا سے علاج شروع ہونا چاہیے. اگر نان ڈسکرپٹ ہو تو سلف جیلسیمیم بہتر ہے, اور اگر جیلسیمیم ناکام ہو جائے پھر سلیشیا دینی چاہیے. یہ رات تک بڑھتی رہتی ہے سلیشیا, اسی طرح سر درد جو ہے صبح سے چلے گی رات تک بڑھتی چلی جائے گی. ایک اس کی علامت ایسی ہے جو کیلکیریا سے بھی ملتی ہے. اوپر کے حصے میں پسینہ, خاص طور پر سر پہ, لیکن کیلکیریا میں سر پہ پسینہ بہت نمایاں ہوتا ہے, اوپر کے دھڑ پہ بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نمایاں نہیں جتنا سلیشیا میں ہے. نچلا دھڑ خشک ہے, کیلکیریا کاب نچلا دھڑ تقریباً خشک اور اوپرلے حصے پہ پسینہ, اور سر پہ بھی بہت نمایاں. کیلکیریا کاب میں عموماً بچوں کا, ایسے بچوں کو ہوتا ہے یہ پسینہ, مگر سر بڑا ہوتا ہے اور اتنا بہتا ہے بعض دفعہ پسینہ کہ وہ تکیہ بھیگ جاتا ہے. جسم کا اتنا نمایاں نہیں ہے اس کا اوپر کا, لیکن سلیشیا میں جسم کا نمایاں ہے. کیلکیریا کاب میں اوپر کے جسم میں بھی ہو سکتا ہے, اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, مگر نمایاں علامت کی بات میں کر رہا ہوں کہ کیلکیریا کاب میں سر بہت نمایاں ہے اور اس میں اوپر کا دھڑ عموماً. اس میں بھی پیریوڈیسٹی پائی جاتی ہے کہ بعض وقفوں کے بعد مرض عود کرائے یا ایک خاص وقت پہ مرض شروع ہو اور خاص وقت پہ ختم ہو. اس کا تعلق چاند سے بھی ہے, لیکن جو 7 دن کا دور ہے وہ بھی سلیشیا میں ملتا ہے. 7 دن کا دور اور کس کس چیز میں ملتا ہے؟ ہاں جی, سلفر، سلیشیا، سنگونیریا، ویل ڈن, اور جیلسیمیم، اور 14 دن کا ملتا ہے لائکوپوڈیم. 7 دن کے دور میں جی. ان کے علاوہ لائکوپوڈیم بھی ہوتا ہے. گنائے ذرا زبانی پھر. سلفر، سلیشیا، سنگونیریا، آرسنک، لائکوپوڈیم اور جیلسیمیم. ٹھیک ہے. آرسنک کا 7 دن کا بھی ہوتا ہے, 14 دن کا بھی ہوتا ہے, 21 دن کا بھی. ٹھیک ہے. اور اس کا 1 مہینے کا ہوتا ہے یا ہفتے کا. سلیشیا کا مہینے کا دور ہے, شروع چاند سے تعلق رکھنے والا. چاند شروع ہوا اور سلیشیا کی تکلیفیں آ گئیں, یہاں تک کہ بعض دفعہ بعض بچوں کا دمہ بھی شروع چاند میں ایگریویٹ کرتا ہے اور وہ خاص علامت ہے سلیشیا کی. اور دوسرے بخار بھی بعض دفعہ شروع چاند میں آتے ہیں. مینسٹرول تکلیفیں بعض دفعہ شروع چاند میں ہو جاتی ہیں. ہاں, مرگی کا بھی, ہاں مرگی بھی. اب تو کافی ہوشیار شاگرد ہو گئے ماشاء اللہ. دیکھا فوراً انہوں نے بلا توقف صحیح جواب دیا ہے. اور ہیڈیک کی اس کی اور کوئی علامت بتائی تھی میں نے پہلے ایک اور ضمن میں, سلیشیا کی. سر درد اس کی کس طرف خاص ہوتی ہے؟ پیچھے سے گدی سے اٹھتی ہے, ماتھے پہ جاتی ہے, لیکن زیادہ تر دائیں طرف. اور اس پہلو سے میگنیشیا فاس سے ملتی ہے. میگنیشیا فاس میں نوریلجک پینز چہرے کے دائیں طرف ہوتی ہیں. میگنیشیا فاس
اسپائجیلیا کی بائیں طرف ہوتی ہیں، سینگونیریا کی بھی دائیں طرف، اور سینگونیریا کی گرم ہوتی ہیں، یعنی اس کا مریض گرم اور پرخون ہوتا ہے، اس لیے چہرہ تمتماتا ہے، اس کو سردی سے فائدہ پہنچتا ہے۔ سلیشیا اور میگنیشیا فاس دونوں گرمی سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس میں گدی سے چونکہ درد شروع ہوتی ہے، جب بڑھتی ہے تو پیچھے کی طرف تناؤ ہو جاتا ہے اور سر پیچھے کی طرف کھنچتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد سر کی طرف دوران خون ہو جاتا ہے بہت، اور وہ جو وقت ہے اس میں بعض کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ سینگونیریا ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن اگر اس کی ساری پروگرس دیکھی جائے تو کسی اور دوا سے اشتباہ کی وجہ کوئی نہیں۔ گدی سے شروع ہوگی، عموماً دائیں طرف بیٹھے گی، اور چہرے پر ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، سر گرم ہوتا ہے۔ کاربوویج میں بھی یہ علامت ہے اور سیپیا میں بھی، اس لحاظ سے اس کی درد مشابہ ہے، دونوں میں گدی کے پیچھے تناؤ اور وہی سردی بھی دونوں کی مشترک ہے، اور سر کی طرف دوران خون بھی۔ پسینے کی علامتیں بھی ایسی ہیں جو دواؤں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلا دائیں طرف کا پسینہ ہو اگر، یا ایک طرف کا پسینہ ہو، تو اس میں آپ کے دماغ میں کون سی دوا آنی چاہیے؟ ایک تو نچلے دھڑ کا یا اوپرلے دھڑ کا، ایک طرف کا پسینہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، کافی ہوشیار ہے یہ ماشاء اللہ۔ نچلا حصہ جو اوپر لے سکتا ہے نا، آپ ایک سائڈ کا کہا ہے، اب سائڈ کا کہا ہے، اور کوئی نہیں مان جاؤ وہ جیت گئی ہے، ایکسپٹڈ ود گڈ گریس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دھڑ کا ہو اور سر کا نہ ہو، اوپر کے دھڑ کا ہو سر کا نہ ہو، اس میں کیا سوچو گی تم؟ مردوں کی سوچیں تو بالکل ڈل ہو گئی ہیں، تو جو شاگرد عورتیں شاگردیں ہیں ماشاء اللہ بہت زیادہ ہوشیار نکلی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی اب دیکھا کنفیوز ہو کے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں ہو جا رہی، ان کو میرا وقت ہی نہیں ملتا پیچھے یاد کرنے کا۔ یہ صحیح ہے، ہاں، کیونکہ یاد ہے کسی کو بڑی واضح ہے ایسی چیز جو یاد رکھنے کے لیے ان کو مثلا رشید صاحب کو یاد ہونی چاہیے۔ رسٹاکس میں اوپر کے دھڑ پہ پسینہ نمایاں ہے، سر پہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ کیلکیریا کلاب اس کا کرونک ہے، رسٹاکس کا کیلکیریا کارب کرونک ہے، تو جب ان کے تعلقات ایسے ہوں تو ذہن میں یہ توقع ہوتی ہے کہ وہی علامتیں زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں تو اگلی دوائی میں داخل ہو جائیں گی، لیکن رسٹاکس میں سر بغیر پسینے کے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے لیکن ہوتا ہے، صحیح ہے۔ سر کے اوپر موائسٹ اسکیلی ایرپشنز اس میں نکلتی ہیں اکثر، اور بعض جو کرونک ایگزیمے ہیں جو بہت تنگ کرنے والے ہیں، جو ٹھیک ہی نہیں ہوتے بچوں کے، ان میں یہ میں جو بعض دفعہ دوائیں بار بار دیتا ہوں بدلا کے، ان میں سورائنم ہے، سلیشیا ہے، گریفائٹس ہے، ایک یہ ہے جو آلٹریشن چلتی ہے ان کی، تو اللہ کے فضل کے ساتھ کئی کرونک کیسز جو کئی مہینے اس پہ زور مارا لیکن جب فائدہ نہیں ہوا تو ان کو میں نے بھیج دیا اسپیشلسٹ کے پاس، چائنیز علاج کرنے والوں کے پاس، پھر وہ 6 مہینے 10 مہینے کے بعد واپس آ گئے، اسی طرح کوئی ٹھیک نہیں ہوا۔
ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ دوائیں 1000 طاقت میں باری باری استعمال کریں اور خود کنٹرول کریں، کیونکہ ہر وقت تو مجھ سے رابطہ میں ہونا مشکل ہے. تو بہت سے ایسے بچے جن کی حالت زار ہو گئی تھی بالکل بیچاروں کی، اور بعض ایسے تھے جو پھر انیمک بھی ہو گئے تھے بالکل. ان کو پھر انیمیا ٹھیک کرنے کے لیے بلڈ اپ کرنا پڑا، فیرم فاس، کیلکیریا فاس، کالی فاس یہ ساتھ دیا. تو اللہ کی فضل سے بہت بہتر حالت ہے. کوئی کبھی کبھی واپس آتے ہیں کہ زور مارتا ہے وہ قرآن کریم. اس کے متعلق اس کا خیال یہ ہے کینٹ کا کہ اس قسم کے ایگزیمے دراصل کینسر کی قسمیں ہیں، اور محض ایگزیما سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس میں بہت ڈیپ ایکٹنگ دواؤں کی ضرورت ہے. اور یہ تینوں دوائیں بہت گہرا اثر کرنے والی ہیں، سلیشیا، گریفائٹس. اور گریفائٹس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینسر کی گروتھ کو روکنے میں چوٹی کی دوا ہے. اس وجہ سے مجھے اس کمبینیشن کا، ایگزیمے میں بھی اچھی ہیں یہ اپنی ذات میں، لیکن چونکہ بہت ڈیپ ایکٹنگ ہے اور ان کا سب کا اسکن سے بھی تعلق ہے اور اندرونی کینسر سے بھی، اس وجہ سے یہ کمبینیشن میں نے بنایا اور اللہ کے فضل سے اکثر کامیاب رہا ہے. بعض دفعہ اس میں کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے. سورائنم کا مثلا سورائنم دی جائے 1000 میں تو وہ ابھارتی ہے، اور اس سے بعض دفعہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور سب کچھ باہر نکال آتی ہے. پھر یہ دوائیں سلیشیا بھی بعض دفعہ ابھارتی ہے، مگر اکثر تو سورائنم کے ابھارے ہوئے کو سلیشیا ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ وہ زخم سی بناتی ہے جس کے اوپر سلیشیا اچھا کام کرتی ہے. تو یہ ہر جو فیصلہ ہے یہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر زیادہ تر ماں باپ کو گھر میں کرنا چاہیے، کیونکہ روزمرہ حالت بدلتی ہے. ان 4 دواؤں کی عادتوں کا اچھی طرح مطالعہ کر لیا جائے اور پھر خود بدلا جائے ان کو، تو آرام آ جاتا ہے اللہ کے فضل سے. بعض ایسے کیسز بھی ہیں جن میں پرانا سورائسس ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور لمبے علاج پہلے بڑے پرانے زمانے میں نے بھی کیے، پھر بھی وہ اثر باقی رہا، دوسرے بھی علاج وہ کراتے رہے. ان کو میں نے سورائنم، سلفر اور سلیشیا اور گریفائٹس یہ آلٹرنیشن کے لیے کہا. تو میرا خیال ہے یہی تھا. میں نے نسخہ دیکھوں گا وہاں جا کے، غالباً یہی تھا. اس میں تھا اس نسخے میں جو آپ جس کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے. بعض ہائیڈروکوٹائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ان کی اطلاع ملی ہے کہ بہت فرق پڑ گیا ہے. وہ اسکن جو موٹی ہو کے پھول رہی تھی وہ پتلی ہو گئی ہے بالکل صاف، اور کچھ خارش باقی ہے، کچھ اثر باقی ہے، لیکن اس کو 1 سال علاج کرنا پڑے گا پورا، کم از کم 1 سال اس لیے علاج کرنا پڑے گا کہ جڑیں اکھڑی جائیں، ورنہ علامتیں ہو سکتا ہے 1-2 مہینے میں ہی صاف ہو جائیں. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر مرض دوبارہ آتی ہے، پھر زیادہ سختی سے آتی ہے. تو جو علاج کرونک مرضوں میں فائدہ مند ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. وقفہ بڑھا دیا جائے مگر 1-2 سال تک جاری رکھنا چاہیے. ہفتہ وار ہی دیتا ہوں میں، لیکن بعض CM بھی جانا پڑتا ہے، اونچا بھی، لیکن 1000 سے بہتر ہے 1000 کے اندر ہی رہیں. بعض دفعہ جلدی دینی پڑتی ہے شروع میں، اس کو پمپنگ ڈوزز کہتے ہیں. 1 دفعہ پش کر دیا جائے، جب ریئیکشن شروع ہو جائے پھر ہفتے کا وقفہ کافی ہے. کیوں؟ میں نے اپنے بیٹے کو دی تھی، اس کو سردی لگ رہی تھی بہت، تو میں نے سورائنم دی تو اس کے ناک سے خون آنے لگ گیا. پتہ نہیں گرمی زیادہ ہو گئی اسی وقت خون آنا شروع ہو گیا تھا؟ اسی وقت مطلب 2-4 منٹ کے بعد ہی. اچھا، پھر آپ نے کیا دیا؟ پھر میں نے وہ روک دی، پتہ نہیں کیا دیا ہوگا. نہیں، اس کو دینا چاہیے تھی فاسفورس 30 میں یا نیٹرم میں، وہ ٹرائی کی جا سکتی تھی. وہ تو اس کو میں دیتی ہوں. نیٹرم میں سے تعلق ہے نا اس کا، نیٹرم میں سے بلیڈنگ ٹھیک ہو جاتی ہے ایسے موقع پر. خود ہی اس کی رک گئی تھی، خود ہی رک گئی تھی. بالکل حرج نہیں. بعض ایک رد عمل ہوتا ہے جو خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہو پھر دوا دینی پڑتی ہے اس کی.
ब्लड ट्यूमर्स होते हैं बाज बच्चों के, और बड़े वो कच्चे कच्चे लगते हैं, बहुत ही बदमंजर है वो, कच्चा खून, उबला हुआ, छाले खून के बने हुए। ये अल्लाह के फजल से सिलिशिया से बहुत मुतासर होते हैं, बहुत फायदा पहुंचता है। और इनके मेरे तरह के बच्चों को यही थी ना तकलीफ, छोटे सबसे छोटे को, वो बिल्कुल ठीक है अल्लाह के फजल से, हैं बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन सिलिशिया 1000 में सिलिशिया भी थी और सोराइनम और ग्रेफाइट्स। तो ये ऑल्टरेशन जो इनकी है ना, ऑल्टरनेट करना इनका, ये बहुत मुफीद चीज़ है। अमूमन गहरी ऐसी चीज़ों में जिन तक पहुंच मुश्किल है आम दवाओं की, उनमें डिपेक्टिंग दवाएं जो एंटीसोरिक हैं ये काम आती हैं। हार्डन ग्लैंड्स में जो सख्त हो जाते हैं ग्लैंड्स, गर्दन और सबमैक्सिलरी और इर्द गिर्द, इसमें जो चोटी की दवाएं हैं उनमें एक सिलिशिया है, एक कैलकेरिया फ्लोर और कॉस्टिकम भी। कॉस्टिकम में आहिस्ता आहिस्ता लंबे अरसे में ग्लैंड्स वो सख्त होते हैं, और बेराटाकार भी और फाइटोलाका भी। ये सब दवाएं हैं जिनको याद रखना चाहिए। इलामतें देख लें, अगर किसी एक दवा से ज़्यादा मुशाबे हों तो उससे शुरू करें, वरना फिर बारी बारी इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस के तौर पर, क्योंकि बाज़ दफ़ा इलामतें वाज़ेह नहीं होती तो मुश्किल पड़ती है। लेकिन ये चोटी की दवाएं हैं। इनमें सिलिशिया ज़्यादा ख़तरनाक गहरी ग्लैंड्स की बीमारियों में ज़्यादा काम आती है, और बेराटाकार आमतौर पर गले की खराबी की टेंडेंसी से जो ग्लैंड्स बढ़ते हैं और सख्त हो जाते हैं, और फाइटोलाका भी काफ़ी ख़तरनाक बीमारियों में काम आ सकती है, क्योंकि ये ब्रेस्ट के कैंसर की भी चोटी की दवा है अगर इसकी इलामतें मिलती हों। गले का क्रॉनिक मर्ज जो किसी दवा से काबू ना आए, उसमें अगर सूजने की टेंडेंसी हो ज़्यादा तो फाइटोलाका उसमें बहुत अच्छी है। फाइटोलाका में एक और खूबी भी है कि ये कोलेस्ट्रिनम को कम करती है, और अमूमन में कोलेस्ट्रिनम जो दवाई है, कोलेस्ट्रॉल को उसकी दवा बनती है होम्योपैथी में कोलेस्ट्रिनम, इसलिए मुंह से कोलेस्ट्रिनम निकला। कोलेस्ट्रिनम फाइटोलाका के साथ मिला के दें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत जल्दी कंट्रोल में लाती है, और नाकामी कम है, कामयाबी ज़्यादा है इसमें, यानी अक्सर केसेस में रिस्पांस जरूर अच्छी मिलती है। कैलकेरिया सल्फ भी उसमें अच्छी है ग्लैंड्स में, कैलकेरिया सल्फ। आंखों की दवा भी, जो आंखों की जो अच्छी दवाएं हैं उनमें सिलिशिया को भी याद रखना चाहिए। कॉर्निया के अल्सर्स में ये बहुत मुफीद है, और ये एक मुश्किल मरज़ है जिसका इलाज अब गालिबन लेजर वगैरह से करते हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब? उसकी तो वो रेटिना का करते हैं, इसके तो मुश्किल है। कॉर्निया के अल्सर का कोई इलाज नहीं, वो स्कार बन जाता है, स्कार बन उसके लिए सिर्फ ट्रांसप्लांट करते हैं। अच्छा, तो ये सिलिशिया इसमें मुफीद है कॉर्निया का अल्सर ठीक करने में। वो रेटिना का है सिर्फ, वो रेटिना जी जो करते हैं वो लेजर जी, वो तो रेटिनाइटिस में देते करते होंगे। रेटिनोपैथी जहाँ किसी वजह से भी वो उखड़ जाए, उसको जोड़ने, सूरज को देखने से जी जो लोग बेहतियाती करते हैं ना जी, या जो वेल्डिंग हो रही है वहां नजर डाल के देखें तो वहां आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसका मादा जो सीमेंट का है वो खराब हो जाता है, तो उखड़ना शुरू हो जाता है। और रेटिनाइटिस का इलाज कोई और गालिबन एलोपैथिक में नहीं है, मेडिसिनल नहीं है। नहीं जी, उसमें मरकौर सबसे अच्छी है होम्योपैथिक में, लेकिन
ऊंची ताकत में, CM में। बाज़ दफ़ा काम नहीं करती मगर अक्सर काम करती है, और अच्छा या क्योर करेगी या पेलिएट करेगी। उसके अलावा तलाश करनी चाहिए दवाएं कुछ। मरकौर के बाद मेरा ख्याल है अगर हेपसल्फ दे के सिलिशिया ट्राई की जाए तो हो सकता है जो काम मरकौर ना कर सके वो सिलिशिया कर ले। कलकेरिया फ्लोर भी उसके अल्सर के लिए ठीक है। बाल अल्सर में होती है, अच्छी होती है, लेकिन कॉर्निया के अल्सर में है कलकेरिया फ्लोर भी जी है। हाँ ठीक है, फिर वो भी याद रखें। इनका कोई फर्क नहीं दोनों का आपस में? सिलिशिया और कलकेरिया फ्लोर का मैंने पहले भी बताया था कि बहुत अलामतें मिलती हैं इनकी, और इसलिए कई दफ़ा सिलिशिया की बजाय कलकेरिया फ्लोर उन्हीं अमराज में काम आती है जिनमें सिलिशिया काम आती है। बहुत मिलती हैं इनकी अलामतें, ग्लैंड्स में भी, अल्सर्स में भी। लेकिन कलकेरिया फ्लोर का ज़्यादातर ताल्लुक वो हड्डियों को सख्त करने वाला मादा जो इर्द गिर्द होता है ना, उसके दांत के ऊपर कोटिंग, वो फ्लोराइड्स इस्तेमाल होते हैं उसमें। उनमें जो नक्स हों वो सिलिशिया की बजाय कलकेरिया फ्लोर से ज़्यादा ठीक होने का इम्कान है। मगर बाकी तफसीली फ़र्क तो मुझे पूरा इस वक्त नहीं मैं कर सकता, लेकिन आप देख लें, मैंने नोट्स आपको लिखवाए हुए हैं। कलकेरिया फ्लोर का अपना मिजाज एक है, वो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दवा है, मगर सिलिशिया के साथ उसकी पहचान गालबन गैर मामूली सर्दी का मसलन एक मिजाज, इससे फ़र्क पड़ जाता है। और सिलिशिया ज़्यादा वसी असर करने वाली है कलकेरिया फ्लोर के मुकाबले पे। वो जिल्द के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है कलकेरिया फ्लोर, जिल्द के गुम्बड़ वगैरह, ऐसे गले के गुठलियाँ वगैरह। लेकिन डीपेक्टिक सेप्टिक केसेस जो है, मसलन डीपेक्टिंग गुर्दा है, उसकी इन्फेक्शन हो गई है डीप, या यूट्रस की डीप इन्फेक्शन है, उसमें इसके मुकाबले पर सेप्टिसीमिया के अक्सर केसेस में कलकेरिया फ्लोर काम नहीं आता जितना सिलिशिया आती है। तो इंड्यूरेशंस वाली दवाओं बीमारियों में लंबे अरसे तक अमराज का ठंडा होकर जिस्म पर जम जाना, उनके लिए कलकेरिया और सिलिशिया की इलामतों का फ़र्क मुश्किल है, लेकिन दूसरी बातों में फ़र्क है। अगर आप गौर करें तो पता लग जाएगा। कानों में रोरिंग की आवाज़ बड़ी कई लोग शिकायत करते हैं, ये कई दवाओं में है, लेकिन सिलिशिया वगैरह में तब ये सिलिशिया यानी ऐसी बीमारियों में सिलिशिया तब मुफीद होगी अगर नज़लाती मादे कान की तरफ चले जाएं, वहाँ जम जाएं और क्रॉनिक स्टेट बन जाए, उसमें सिलिशिया मुफीद हो सकती है। क्रॉनिक नज़ला सिलिशिया का जर्द रंग का गाढ़ा जो ठीक ही ना होता हो, बच्चे हर वक्त ही वो, उनको वहाँ पंजाब में नली चोचो कहते हैं ऐसे बच्चों को, नाली चोचो कतरा कर हर वक्त गिरता है, वो सुनक सुनक के ऊपर ले जाते हैं। फिर तो उसका इलाज ये है सिलिशिया, उसको राइप कर देगी, जल्दी ठीक कर देती है। अब वहाँ फ़र्क है, कलकेरिया फ्लोर नहीं है उसका इलाज, कॉस्टिकम मुफीद हो सकता है। तो इलामतें मिलने का ये मतलब नहीं कि एक दूसरे के मुतबादिल हैं दवाएं, बाज़ जगह मिलती हैं, बाज़ जगह नहीं मिलती। चूहे बनते हैं हार्ड, जरूरी नहीं कि नली चोचो बने। वो सिलिशिया में बाद पुराने हार्ड चूहे बनते चले जाते हैं, उनको अगर उखेड़ोगे तो ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ऐसे बच्चे बेचारे जो हर वक्त नाक में उंगली रख के खुजलते हैं, अंदर से चूहे निकालते, फिर उनकी ब्लीडिंग होती, उनको ये सिलिशिया देनी चाहिए, उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। बाल बच्चों को चॉकलेट देना होता है तो बड़ी मुश्किल से उंगली खींच के निकालनी हाथ पकड़ के ना यूं नाक से निकाल के फिर चॉकलेट पकड़ाना पड़ता है।
وہ دائیں بائیں کا فرق ہی نہیں کرتے, کبھی دائیں انگلی چلے گی کبھی بائیں. ویسے ان کو وٹامن ای کریم ضرور لگانی چاہیے رات کے وقت, وہ بہت مفید ہے اس میں. بچوں کا قصور کوئی نہیں, وہ اندر بیچاروں کو کھجلی سی ہوتی رہتی ہے, ہر وقت تنگ کرتی ہے, اس لیے وہ انگلی رکھ کے اس کو ہر وقت کھجلتے رہتے ہیں. اگر رات کے وقت وٹامن ای کریم لگا دی جائے تو ہفتہ 10 دن کے اندر ہی وہ سارا علاقہ اندر کا سافٹ ہو جاتا ہے, بالکل نرم پڑ جاتا ہے, اور اس سے کافی مفید ہے یہ کرونک ٹینڈنسی کو دور کرنے کے لیے. ایک علاج دیکھیے, بیبی سفر فرام بلڈی نیزل ڈسچارجز, یہ اسی وجہ سے ہے. اور اگر رات کو سونے کے بعد صبح یہ ہو یا سوتے میں ہو جائے تو اس کا ایک اور علاج یہ ہے کہ ہاتھوں کے اوپر دستانہ سا بنا دیا جائے اور ناک میں کریم لگائی جائے, پھر وہ بچہ انگلی نہیں ڈال سکے گا. اگر ہفتہ 10 دن یہ گزر جائیں تو پھر وہ پک جاتی ہے اندر کی جگہ, ورنہ وہ کچی کچی رہتی ہے ہمیشہ. دانتوں میں بھی اس کے دانتوں کا ٹوٹنا اور بدزیب ہو جاتے ہیں, ٹوٹ ٹوٹ کے کنارے ٹوٹ گئے, بھر گئے. لیکن انیمل کے لیے سب سے اچھی دوا کلکیریا فلور ہے. یہ بھی اثر کرتی ہے مگر سب سے اچھی دوا کلکیریا فلور ہے. آج کل تو اس میں بھی آنے لگ گئی ہیں, ٹوتھ پیسٹ میں بھی فلورائڈس, اسی لیے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سلیشیا گلے کی خرابی میں ایکیوٹ فارمز میں کام نہیں آتی, بلکہ مستقل کرونک کیسز میں کام آتی ہے. یہ درست نہیں ہے. گلے کا بخار اگر ہو تو اور سلیشیا نہ دیں تو شاید ہی کسی اور دوا کے وہ قابو آئے. سب سے ضدی بخار گلے کا بخار ہوتا ہے. اس میں جن لوگوں کو عادت پڑ جائے پینسلین کی, ان کو پینسلین کے بغیر آرام ہی نہیں آتا, اور پھر حملے جلدی جلدی ہونے لگ جاتے ہیں. تو میرا تجربہ ہے اس میں سلیشیا, کالی میور, فیرمفاس 6X میں ملا کر, یہ بعض دفعہ کلکیریا فلور ساتھ شامل کرنی پڑتی ہے. تو یہ دیں تو بخار اللہ کے فضل سے بہت جلدی ٹوٹتا ہے. اور ہومیوپیتھک دوا سے بخار ٹوٹنے میں اور ایلوپیتھک دوا سے بخار ٹوٹنے میں ایک نمایاں فرق ہے. ایلوپیتھک دوا سے جو بخار ٹوٹتا ہے وہ اول تو پینسلین کچھ وقت لیتی ہے اپنا اثر ڈیولپ کرنے میں, 2-3 دن تو لگیں گے. پھر وہ بیماری کا جو کورس ہے اس کورس کے اندر بخار آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور اپنا کورس کی شکل نہیں بدلتا. یعنی اگر صبح کے وقت ہلکا ہوا ہے تو پھر سارا بخار کچھ کم ہوا, لیکن صبح کو زیادہ ہلکا پھر تیز ہونا شروع ہوا. یہ نہیں ہوا کرتا کہ رات کو ٹوٹ جائے اچانک. تو ہومیوپیتھک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ کام کرے تو کورس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. کورس سے مراد ہے جو اس کی طبی عادت ہے بخار کی, خاص وقت پر چڑھتا ہے, خاص وقت پہ اترتا ہے. جب یہ اثر دکھاتی ہے دوا تو آدھی رات کو بھی سخت پسینہ آ کر بخار ٹوٹ جائے گا, پھر نہیں آئے گا. تو یہ بہت اچھی علامت ہے کہ جسم کے اندر دفاع جو پیدا ہوا ہے اس نے بیماری کو شکست دی ہے. اس نے انتظار نہیں کیا کہ بیماری خود ہی آہستہ آہستہ کم ہو. تو اللہ کے فضل سے پھر ان کو بہت کم ہوتا ہے نسبتاً. لیکن بچوں میں ٹینڈنسی کچھ حصہ رہتی ہے. بعضوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو ہفتے ہفتے کے بعد ہو جاتا تھا, مہینے 2 مہینے کے بعد ہوا, پھر بعض دفعہ سال میں 1 آدھ دفعہ ہو گیا. لیکن یہ پھر ہمیشہ کام کرتی ہے خدا کے فضل سے. اس لیے اگر آپ کتابوں میں پڑھیں کہ یہ ایکیوٹ میں نہیں کام آتی, غلط ہے یہ بات. کلکیریا فلور اور فیرمفاس, کالی میور یا کالی میور
مگر عموماً میں کالی میور دیتا ہوں، اس میں پوٹیشیم بھی ہے اور میور بھی، جو دونوں اچھے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو تو کالی فاس بھی دیتا ہوں کئی دفعہ، وہ بھی مفید ہے. یہ دو کمبینیشنز مختلف وقتوں میں استعمال کر کے دیکھیں تو وہ کالی فاس دراصل صرف اعصاب کو طاقت کے لیے ہے. تو کالی میور چونکہ اینٹی سیپٹک بھی ہے زیادہ، اس لیے میں کالی میور بھی ڈال دیتا ہوں، لیکن دونوں میں کوئی خاص فرق ایسا دیکھا نہیں میں نے، اس لیے کالی فاس بھی دے دیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بعض پہلوؤں سے کالی فاس بہت گہری اینٹی سیپٹک ہے، ڈیپ ایکٹنگ، کیونکہ جہاں سیپٹیسیمیا ہو، دوسری دوائیں کام نہ آئیں اور کوئی وجہ سمجھ نہ آئے، وہاں کالی فاس دے دی جائے تو پھر یا کالی فاس سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا دوسری دوائیں کام شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح سخت پیچش، سیپٹک پیچش جو بعض دفعہ موسموں میں گندے پانی وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس میں بھی کالی فاس اکیلی کام آ جاتی ہے. اور گرمیوں کی پیچش میں خاص طور پر ایکونائٹ بہت مفید ہے اگر خونی زیادہ ہو، ورنہ کالی فاس. اور گرمیوں میں چونکہ انفیکشنز وغیرہ زیادہ پھیلتی ہیں، اس سے یہ میرا اندازہ ہے کہ کالی فاس خود بھی کافی ڈیپ اینٹی سیپٹک اثرات رکھتی ہے. ایک یہ سیریشیا کی ایسی علامت ہے جو ماؤں کو بہت تنگ کرتی ہے، کیونکہ باوجود اس کے کہ سردی لگتی ہے بچے کو اور بخار بھی سردی کی وجہ سے بڑھتا ہے، اس کو پانی کی پیاس ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہے اور برف چاہے گا کھانا، یا کوک وغیرہ میں خوب برف ڈال کے وہ پیے گا. تو یہ علامت بعض دفعہ ہومیوپیتھ کو بھی مس لیڈ کر دیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ وارم بلڈڈ بچہ ہے، حالانکہ سیریشیا کی خاص علامت ہے کہ اس کے بخاروں میں ٹھنڈا پانی مانگتا ہے بچہ، اور بہت بلکہ بعض دفعہ برف چوسنے کی ضد کرتا ہے. تو چونکہ یہ اندر اس کے پلسٹیلا کا مادہ بھی ہے، ایک میں نے بتایا تھا نا، اس کی مشابہتیں پلسٹیلا سے اتنی ہیں کہ بعض دفعہ بخار کے دوران صرف پلسٹیلا کی علامتیں رہ جاتی ہیں. تو یہ جو بخار، جلنا اور پانی کی پیاس، پلسٹیلا میں پیاس نہیں ہے، اس میں پیاس ہے. پلسٹیلا میں ٹھنڈے پانی کی طلب ہے، اگر ہے کچھ تو ٹھنڈے کی ہوگی، اس میں ٹھنڈے کی بھی ہے، تو مکس ہو کر ایک نئی شکل بن جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ سیریشیا کے بخاروں میں بچے کا مرد تو بتا دیتا ہے علامتیں، بچے کی کو دیکھتے ہیں لوگ، اگر وہ ٹھنڈے پانی کی طلب زیادہ کرے تو اس کی وجہ سے سیریشیا چھوڑنی نہیں بلکہ ضرور دینی ہے. عام طور پر لکھا ہوا ہے کہ سیریشیا میں گوشت سے نفرت ہو جاتی ہے. میرے علم میں تو نہیں آیا کبھی کہ سیریشیا سے، یعنی سیریشیا کی ضرورت ہو تو یہ علامت ہو، لیکن یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں یورپ کے، وہ یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام گوشت سے تو نفرت ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈا سلائسڈ میٹ جو ان کے یہاں ہوتے ہیں نا، کارن بیف ٹائپ کی چیزیں، وہ ٹھنڈی ہو تو وہ پسند کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ صرف سرد چیز کھانے کی خواہش ہو اور گرم کھانا نہ پسند نہ کرتے ہوں، کیونکہ پاکستان میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سیریشیا کا کیس ہو اور اس کو میٹ سے نفرت ہو. اول تو وہاں میٹ کھاتے بھی بہت کم ہے نا، تو اس سے کوئی تھوڑے بہت چیز سے نہیں نفرت ہو سکتی. اکثر ہمارے ملکوں میں، غریب ملکوں میں، تو بعض دفعہ سال میں 1-2 دفعہ سے زیادہ گوشت نہیں کھاتے، عید بقرعید پر یا ویسے کبھی اتفاق سے میسر آ جائے. اس لیے وہاں یہ خیال کرنا کہ گوشت سے نفرت ہو جائے گی، یہ بڑا بعید کی بات ہے. کرونک ڈائریاز میں بھی یہ مفید ہے سیریشیا.
جتنے ڈائریاز کرونک ہوں ان میں بعض دفعہ ٹیوبرکولر اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بعض کیمپس میں جیسے کہ مہاجر کیمپ میں حالات خراب ہوں تو کرونک ڈائریاز بن جاتے ہیں یا پیچشیں کرونک ہو جاتی ہیں. ان میں سلفر چوٹی کی دوا ہے، کروٹن بہت اچھا اثر دکھاتی ہے، اور سلیشیا بھی کرونک دواؤں میں غالباً کیمپ وغیرہ کے ڈائریا سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ایک ورلڈ وار میں جو مریضوں کو کثرت سے ڈائریا ہوا اور کرونک بن گیا تو سلیشیا ایک خون پہ نے شروع کی اور وہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ پاپولر ہو گئی، ہر جگہ سلیشیا فائدہ مند ہوئی. لیکن جب ایک اور موقع آیا اور سلیشیا دی گئی تو فائدہ نہیں ہوا. تو بعض ڈاکٹرز اس پہ حیران ہوتے ہیں، حالانکہ خاص موسم، خاص وبا اس کے تعلق سے علامتوں میں بدل جاتی ہیں. تو جنہوں نے علامتیں نہیں دیکھی تھیں، پہلے ڈاکٹر نے تو علامتیں دیکھ کے دی ہوگی سلیشیا، تو ہر جگہ کام نہیں کرے گی. تو کرونک ہونا ضروری ہے. کرونک میں کام کرتی ہے لیکن سلفر بھی تو ہو سکتی ہے اور کروٹن بھی ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ دوسری وبا جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں زیادہ گرم مزاج ہو اور سلفر کی علامتیں زیادہ پائی جاتی ہوں. وہ آپ نے کل دوائی دے رہی تھی اس کو آدمی کا؟ اچھا ٹھیک ہے. پھر پتہ کیا کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ اگر نہ نہیں پوچھنا چاہیے، اگر جلدی فرق نہ پڑے اس آرنیکا سے اگر پڑا تو جلدی پڑے گا، اگر وہ نہ پڑے تو پھر مجھے بتائیں، پھر وہ دوسری دوائیں جو اسپیسیفک ہیں اس کے لیے وہ دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں کیا لکھا ہے آپ کو؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ہمسائے میں ایک کوئی سکھ صاحب رہتے ہیں، 70 سال کی ان کی عمر ہے، اور 2 سال پہلے وہ انڈیا گئے تھے اور ان کو وہاں ڈائریا شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کولن کولائٹس. انڈیا کے ڈائریا میں تو غالباً سلفر سے علاج بہتر رہے گا، شروع کرنا چاہیے. کرونک وہاں ایسے جراثیم کئی قسم کے پائے جاتے ہیں جو کرونیسٹی کرتے ہیں پیدا، تو سلفر سے شروع کرائیں. اگر نہ ٹھیک ہوا تو پھر یہ دوائیں جو میں آپ کو اب لکھاتا ہوں ان میں سے ٹرائی کریں، سلیشیا اور بیپتیشیا. اور اگر زیادہ ہو، ایک دم زور سے نکلتا ہو اور پیٹ میں درد کی بھی ساتھ شکایت ہو تو اس صورت میں کروٹن اچھی ہے. بیپتیشیا میں درد نہیں ہوتی عموماً، یہ کم ہوتی ہے مگر بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے. سمجھیے؟ اچھا جی، اب سلیشیا ختم کریں، وقت ختم ہونے والا ہے. سلیشیا کی بعض علامتیں کالی کاپ سے بھی ملتی ہیں. جو جنسی تعلق بیماریاں ہیں ان میں یہ کالی کاپ سے ملتی ہے، اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے کالی کاپ، اس لیے اس میں پہچان آپس میں مشکل ہو، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں ملتی جلتی علامتیں ہیں. رات کو بستر کے پیشاب میں بھی سلیشیا کام آتی ہے، خاص طور پر اگر سردی سے ہوتا ہو زیادہ. اگر خشک سردی سے ہو تو پھر کوسٹیکم. اگر بے چینی کی علامتیں پائی جائیں بچے میں، یا وہ آرسنک کا مزاج رکھتا ہو تو آرسنک بہت افیکٹو ہے. ایپوسائنم کی بھی تعریف لکھی ہوتی ہے، لیکن ایپوسائنم کے کیسز خاص شکل کے ہیں، اگر وہ اس صورت میں آئیں تو پھر ہی ہوگا فائدہ. مگر ایکویزیٹم لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے تو آج تک کبھی اس کو نمایاں کام کرتے نہیں دیکھا. معمولی سا فائدہ دیتا ہے. زیادہ تر یہ دوائیں بہت اچھی ہیں، آرسنک، کوسٹیکم اور سلیشیا اور ایپوسائنم کا اور بےچین بچے کے لیے ہاں وہ تو ہو گیا. اور کوئی دوائی یاد ہے آپ کو؟ نیٹروم کالیفاس کے ساتھ. ہاں جی نیٹروم. ہاں میں نے لکھا تھا کالیفاس اور نیٹروم ملا کے دیا جائے تو بعض کیسز میں اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور بس مجھے یاد نہیں رہا، ہو سکتا ہے ہو مگر مجھے یاد نہیں، غالباً ہے میڈرائن. اچھا جی.
بعض عورتوں کو مینسٹرل پرابلم ہوتی ہیں، رک جاتے ہیں تو مہینوں نہیں آتے، اور بعض بچیاں اس کی شکایت کرتی ہیں، خاص طور پر پیوبرٹی کا جو ایج ہے، جو زمانہ، اس میں یہ ہوتی ہے، اس میں سلیشیا بہت اچھی ہے. اور اگر مینسٹرل خرابی سے مرگی کے دورے پڑتے ہوں، تو اس زمانے میں کوئی شوق پہنچا ہو، اس میں بھی سلیشیا بہت مفید ہے. اور وہ مرگی جو پہلے چاند کے وقت زیادہ بڑھتی ہو، نئے چاند کے وقت، اس میں بھی سلیشیا مفید ہے. اور یہ جو ہوتا ہے لیوکریا وغیرہ، پانی پڑنا جس کو کہتے ہیں، ہارڈ لمس، یوٹرس کی بہت سی خرابیوں میں یہ عورتوں کا بہترین دوست ہے سلیشیا. اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. کھانسی میں صرف کھانسی جو کرونک ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ وہ اس کی بیسل یعنی سل کی مادے کی وجہ سے ہوتی ہے. دمے کے لیے مفید ہے، زیادہ تر کرونک ٹینڈنسیز کو دور کرنے کے لیے. بعض دفعہ دمے کے دوران بھی اگر بخار ہو تو سلیشیا دینی پڑتی ہے، لیکن اگر دمہ ایک کا اٹیک ٹھیک ہو جائے پھر سلیشیا دیں تو وہ زیادہ گہرا اور لمبا اثر دکھاتی ہے، پھر اس کی کرونک ٹینڈنسی نے ان کو ٹھیک کرتی ہے. ایک ہوتا اورا کہلاتا ہے. کتابوں میں یہ جو میں نے بتائی تھی علامتیں، یہ تو میں نے دیکھا ہے تجربہ کر کے، لیکن ایک علامت ہے جو میرے علم میں کبھی آئی نہیں، مگر کتابوں میں اس کو نمایاں لکھا گیا ہے کہ اس کا اورا سولر پلیکسس سے شروع ہوتا ہے. سولر پلیکسس یہاں ہوتا ہے نا، یہاں سے اٹھتا ہے. مریض جو ہے جس کو حملہ ہونے والا ہو مرغی کا، وہ یہاں سے محسوس کرتا ہے کہ کچھ اٹھ رہا ہے، کوئی غبار سا اٹھ رہا ہے، کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے، پھر یہ اوپر کو چڑھتا ہے. تو ایسی صورت میں بتایا جاتا ہے کہ سلیشیا بہت اچھی ہے. اور صرف اوپر ہی کیوں نہیں اٹھتا، میدے پہ بھی اور اثر انداز ہوتا ہے. کمپلیمنٹری کس کس کو ہے سلیشیا؟ پلس کو اور کلکیریا، خاص طور پر کلکیریا فلور اور تھوجا. ٹھیک ہے، آج کا سبق ختم، کیونکہ وہ اس کی انگلی اٹھ کے اب کافی تھک گئی. السلام علیکم، خدا حافظ.